रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज एक और दिलचस्प लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। दिलचस्प इसलिए है कि थोड़ी सी इसमें रोज़ाना के वर्क के मुकाबले में तब्दीली है, और जब आपको तब्दीली नज़र आती है जिस चीज़ में भी तो वो अच्छी लगती है, और हमारी कोशिश होती है कि रोज़ कोई ना कोई अच्छी चीज़, दिलचस्प चीज़, मालूमाती चीज़ आपको पेश की जाती रहे। आज क्लास 10th के लिए मेरा ये लेक्चर है। पेज नंबर 31 पर आइए किताब के। यहाँ पर मश्की सवालात आपको मिलेंगे। सवाल नंबर 5 और 7 ये हल किए जा रहे हैं। 1 2 3 4 सवाल, जो पहले 4 सवाल हैं वो नहीं करवाए जा रहे। वजह नंबर 1 नोट्स मिलेंगे, नंबर 2 ये वजह है कि वो मैंने इतने कोशिश की है कि इतने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएं ताकि आप उसको खुद भी हल कर सके। सबक तो बहुत प्यारा पढ़ाया गया है, मालूम नहीं आपको समझ भी आया या नहीं आया। मश्क, आज हमारे पास एक्टिविटी है। पहली जो एक्टिविटी है आज की वो ये है कि दिल मेरा ये है कि आपकी राइटिंग भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो। इसी तरह का आप अपने पास एक नोटबुक पर स्केच बना लें और तकरीबन 5 दफ़ा ऐसे ही लिखने की कोशिश करें। देखिए, अलिफ जो है ना, इसको टेढ़ा मेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाज़ बच्चे इसको ऐसे लिख लेते हैं, बाज़ ऐसा टेढ़ा कर लेते हैं, और बाज़ बच्चे ऐसे करते हैं, बाज़ बच्चे ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं। ये सारी कोशिशें दुरुस्त नहीं हैं, ठीक नहीं है। बस स्ट्रेट लाइन में अलिफ लिखते। फिर बे को लिखने का तरीका देखें, ये देखें, ऐसे किया, गोल करते गए और ऐसे ऊपर ले आए, ये बे है। ये हिस्सा कदरे थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा बड़ा, कोई इतना बड़ा फ़र्क भी नहीं है। अब इसमें भी बाज़ बच्चे कोशिश इस किस्म का करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। और बाज़ जो है वो ये करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। बाज़ ये सूरतें करते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। यानी जिस तरह किताब में लिखा जाता है उसको उस तरह फॉलो किया करें। जीम को लिखने का तरीका देखें। सबसे पहले ये कुंडा डाला, इसके बाद ऐसे आ गए और इसको यहाँ से गोल करते गए और गोल करते 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 इसको ऊपर ले आए काफ़ी सारा। ये जीम है, ये लाइन के नीचे जाएगा। अच्छा, मतलब ये आप देखें, ये आपकी लाइन फॉलो हो रही है ना, ये लाइन फॉलो हो रही है, लेकिन ये जीम का ये हिस्सा लाइन के नीचे जाएगा। फिर जीम में भी बाज़ बच्चे अजीब व गरीब किस्म की वो करते हैं, मसलन ऐसे भी डालते हैं। ये अच्छा नहीं लगता, तहरीर में ये अच्छा नहीं लगता। बाज़ जो है वो ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये वाला कुंडा भी हमसे बनता नहीं है। जब नहीं बनता तो साफ साफ इसी तरह लिखें, प्यारा लिखने की कोशिश करें। बाज़ इस नीचे वाले हिस्से को गैर ज़रूरी हद तक बड़ा गोल कर लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। और बाज़ जो है बहुत छोटा बना लेते हैं। ये सारे मंतक ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। इसके बाद आप दाल को देखें, दाल को इस तरह गोल करने की कोशिश करें यहाँ पर। अब ये ट्रायंगल ठीक नहीं है, इस किस्म का ये बना लेना ठीक नहीं है। फिर बहुत बड़ा बना देना ठीक नहीं है, और बहुत छोटा बना देना ये भी ठीक नहीं है। एक दरमियाने उसका वो लिखें। इसको तकरीबन आप 1 2 3 4 और 5 दफ़ा करके आप इसको नोटबुक पर, साफ नोटबुक पर करके इस एक्टिविटी को भेज दीजिएगा आप यहाँ पर इस नंबर पर। इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 का डेटा ये है, मुज़क्कर और मुअन्नस बोले जाने वाले अल्फाज अलग अलग लिखें। अल्फाज की एक लिस्ट है, ये देखें, ये लिस्ट है। सदा, हालत, कोल, वास्ता, जोश, तबीयत, इनकार, मुलाकात और नेमत। नोट्स में हम लिख देते हैं ये मुज़क्कर अल्फाज हैं, लिस्ट बना लेते हैं। ये मुअन्नस अल्फाज हैं, लिस्ट बना लेते हैं। बच्चे को नहीं पता होता कि ये लफ्ज़ कॉल यहाँ से उठा है, यहाँ आया है। सदा यहाँ से उठकर मुअन्नस के नीचे क्यों चला गया है, हालत यहाँ से यहाँ क्यों आ गया है, तरीका कुछ नहीं पता होता। बस वो याद कर लेता है कॉल मुज़क्कर, वास्ता मुज़क्कर, जोश मुज़क्कर, वो एक लिस्ट बना लेते हैं। तो उसका मैंने यहाँ पर एक एक्टिविटी कर दी है उसको समझाने के लिए। तरीका तो ज़रा देखें। लफ्ज़ जो यहाँ पर दिया हुआ है लफ्ज़, उससे पहले मेरा लगा दें या मेरी लगाएं। अब आप देखें कि अगर मेरा के साथ लफ्ज़ दुरुस्त लगे तो मुज़क्कर है, और अगर मेरी के साथ लफ्ज़ दुरुस्त लगे तो मुअन्नस है। या एक और एक्टिविटी भी की जा सकती है, बाज़ चीज़ों के साथ मेरा और मेरी नहीं लगाया जा सकता। जैसे फ़र्ज़ करें मज़ाक ही है, डाकू अगर लगा दूं तो मैं कहूं कि मेरा डाकू, तो बड़ा अजीब सा लगेगा। शैतान, मेरा शैतान, तो फिर उसके लिए जब आपका दिल नहीं है ऐसे अल्फाज लगाने का, तो लफ्ज़ के शुरू में का या की लगा दें। आप का लगा दें लफ्ज़ के शुरू में तो मुज़क्कर, का डाकू, की डाकू नहीं होता। का लगा दो तो मुज़क्कर हो जाता है, की लगा दो तो मुअन्नस हो जाएगा।
اب یہ ہمارے پاس الفاظ کی لسٹ ہے، یہاں سے ہماری یہ ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں صدا، صدا سے پہلے میرا صدا، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، کیا ٹھیک لگ رہا ہے؟ میری صدا۔ دوسری ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں، پرندے کا صدا، ٹھیک نہیں لگ رہا، پرندے کی صدا ٹھیک لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کی لگا ہے، میری لگا ہے، تو اس کو مؤنث کے نیچے یہاں پر درج کر دیا میں نے۔ اب دیکھیں میری حالت، میرا حال ہے یہ ٹھیک ہے، بیمار کی حالت یہ ٹھیک ہے۔ تو جب یہ دونوں ایکٹیویٹیز کر لیں تو مؤنث کے نیچے اس کو لکھ دیا کیونکہ مؤنث ہے۔ یہ دیکھیں کال، اب اگر میں کہوں کہ میرا ایک کال ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اگرچہ میرا کال تو نہیں ہو سکتا، کسی بزرگ شخصیت کا ہوگا، بڑی شخصیت کا، قائد اعظم کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو چلیں اس طرح دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کال ہے، کا کال ہے، اس سے ثابت ہوا کا اور میرا لگنے کی وجہ سے یہ مذکر ہو گیا، تو یہاں پر آ جائے گا۔ یہ دیکھیں ایک اور لفظ دیکھیں، میں نے بتایا کہ بہت ساری جگہوں پر میرا درست نہیں لگتا، میرا واسطہ ہے تمہیں، ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں لگتا میرا، لیکن یہ تو ٹھیک لگتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، پلیز اس ہوم ورک کو درست صاف صاف کیجئے۔ تو کا لگ گیا، تو کا لگنے کی وجہ سے مذکر ہو گیا، یہاں پر آ گیا، اس کو مذکر کی لسٹ میں آ گیا۔ ایسے ہی ایک اور ہے لفظ، جو اگلا لفظ ہے ایکسرسائز میں، جوش، میرا جوش، محنت کرنے کا میرا جوش کبھی کم نہیں ہوگا۔ اس دودھ کا جوش دیکھو، ابلتے ہوئے دودھ کو کہتے ہیں۔ تو اب کا لگ گیا، اس سے ثابت ہوا کہ یہ بھی مذکر ہے، اس لسٹ میں آ گیا۔ ہاں سارے میں نے نہیں کرنے، آگے کے الفاظ ہیں طبیعت، انکار، ملاقات اور نعمت، ان سے پہلے میرا، میری اور کا کی لگا دو۔ یہ چار الفاظ ہیں، یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہیں، اور یہ آپ نے ان کو میرا، میری لگا کر مذکر یا مؤنث میں لگانے ہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ اگر آپ کو یہ آ گیا ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں، آسان ہے، اپنے پیرنٹس کی بھی مدد لے سکتے ہیں، لیکن سیکھ کر کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ہم سوال نمبر 7 پر ہیں، سوال نمبر 7 پر ہے اعراب لگائیں۔ آج تک اعراب لگاتے رہے ساری کلاسوں میں، صرف یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اعراب لگانا شاید یہ پیپر کی مجبوری ہے، یا شاید یہ کوئی ہوم ورک ہے، شاید یہ کلاس ورک ہے، یا کوئی ایکسرسائز ہے۔ نہیں، اعراب کس لیے لگتا ہے؟ اعراب زبر، زیر اور پیش لگانے کو کہتے ہیں۔ اعراب جب لگ جاتے ہیں تو آپ لفظ کو درست تلفظ کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، صحیح تلفظ یا درست ادائیگی۔ جب تک اعراب نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ لفظ درست ادا نہیں ہوگا۔ اعراب آپ دیکھتے ہیں قرآن کے اوپر بھی ڈلے ہوئے ہیں، قرآن کے الفاظ کے اوپر جب ڈلتے ہیں تو اس کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کوئی لفظ زبر، زیر اور پیش کی وجہ سے صحیح تلفظ نہ ادا کر پائے کہیں پر، تو صحیح تلفظ ادا کرنے کے لیے اعراب لگاتے ہیں۔ حل کرنے کا طریقہ، ایک نیا پیٹرن، آج آپ کو کوئی نئی چیز سمجھ آئے گی۔ پہلے تو 2 ہی پیٹرن بنتے تھے، الفاظ جو ہمارے ایکسرسائز میں شامل ہیں یہ ہیں، اور پھر یہ والا جواب دے دیا جاتا تھا۔ آج میں نے اس کو تھوڑا سا مختلف کر دیا، یہ تو الفاظ آگے، اعراب شدہ الفاظ کے 2 حصے ہیں، جوڑ یعنی وہ جو جڑ کر لگتے ہیں، اور توڑ، پھر اس لفظ کو الگ الگ توڑ بھی دیا گیا ہے۔ ایک ایکٹیویٹی یہ ہے۔ دوسرا یہ کوشش کی ہے، یہ دیکھیں، یہ تو ایک ایکسرسائز سے اٹھایا ہوا لفظ ہے، اس کو میں نے عام رائٹنگ میں لکھا ہے، لیکن جب میں نے اعراب والے لفظ کو لکھا ہے تو میں نے اس سے بڑا لکھا ہے۔ اس سے بڑا لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ نون اور فے اور رے ایک دوسرے سے فاصلے پر آ جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ نون کے اوپر اگر میں نے زبر ڈالا ہے تو وہ کہیں فے پر نظر نہ آئے، فے کے اوپر یہ ساکن کا نشان ڈالا ہے تو یہ کہیں رے کے اوپر نظر نہ آئے۔ اگر یہ ہم قریب قریب لکھیں گے، جیسے یہاں پر ہے، یہاں اعراب لگائیں گے تو بڑا مسئلہ ہوگا درست اعراب لگانے میں۔ امید ہے یہ والی چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد اسے دیکھیں، پھر مزید کیا کیا، نون کو یہاں سے الگ کر دیا، فے کو الگ کر دیا، رے کو الگ کر دیا۔ یہ انتہائی اہم ہے، رین کی آواز ہے تو یہ والا یا لگے گا اور نون لگے گا۔ پھر آگے مزید آپ دیکھ سکتے ہیں، مجمع کو بھی توڑ ہے، ہر لفظ کا توڑ ہے۔ اب دیکھیں ذرا، نفرین، نفرین یہ درست ادائیگی ہے۔ اب اگر ہم فرض کریں اس کو میں زیر بنا لیتا ہوں تو یہ لفظ میں کیا ادا کروں گا؟ نفرین ادا کروں گا۔ نفرین درست لفظ نہیں ہوگا، زبر یہاں پر زیر اور یہ ساکن کی علامات
مجھے یہ بتاتی ہیں کہ اس لفظ کو کیسے ادا کرنا چاہیے۔ اگلا لفظ دیکھیں، اچھا پھر جو توڑ کیا گیا وہاں پر بھی اس کے اعراب لگا دیے۔ دیکھیں نون تھا، نون کے اوپر زبر، یہاں بھی زبر، فا ہے، فا کے اوپر زبر تو یہاں بھی زبر، رے ہے، رے کے نیچے زیر تو وہاں بھی زیر، اور یا کے اوپر ساکن اور نون کے اوپر ساکن، نفرین۔ اب یہ دیکھیں مجمع لفظ یہ چھوٹا ہے۔ ہاں ایک اہم چیز کہ جب یہ اعراب والے سوالات حل کر رہے ہوں تو اس لفظ کے بعد ایک لائن خالی چھوڑیں گے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر لائن خالی نہیں ہوگی تو اوپر یہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مجمع کا میم کے اوپر زبر ہے یہ نون کے نیچے نہ لگے۔ جب یہ لائن خالی ہوگی تو مجمع کے کل اعراب اسی کے لگیں گے، نفرین کے اس کے لگیں گے۔ اور پھر یہ بھی کوشش کریں کہ میم کے اوپر زبر ہے تو قریب کر کے ڈالیں، جیم ساکن ہے، میم کے اوپر زبر ہے اور عین، یہ باقی اسی طرح کے ہیں، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ سمجھیں گے، نحیف جو ہے یہ دیکھیں، نحیف کے اعراب یہ ہیں، نحیف کے اعراب یہ ہیں، نزار کے اعراب یہ ہیں، نزار، یہ نزار کے اعراب ہیں۔ لیکن درمیان میں واو لگنے کی وجہ سے اعراب کی ترتیب چینج ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اب اس کے پڑھنے کی ادائیگی مختلف ہو گئی ہے۔ اس کے پڑھنے کی ادائیگی یہ نہیں ہے، نحیف و نزار یہ نہیں ہے اس کی ادائیگی۔ یہ ادائیگی کیا ہے؟ ادائیگی ہے نحیفو نزار۔ اب آپ کلیئر ہو رہے ہیں کہ نحیف کی ادائیگی یا نحیف کے جو اعراب ہیں اس پہ فیس ساکن آ رہا تھا، لیکن واو لگنے کی وجہ سے اور نزار آخر آنے کی وجہ سے ہم نے اس کی ترتیب کو چینج کر لیا ہے، یہاں پر پیش لگ گیا نحیف نزار، یہ لفظ اس میں چینج تھا۔ اسی طرح ہم اکثر قیامت لفظ کہتے ہیں تو لغت سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ لفظ تو قیامت ہے، ہم غلطی کر لیتے ہیں، کاف پر زبر ڈالتے ہیں۔ یہاں بھی ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ ایکٹیویٹی نمبر 3 ہے آپ کے پاس، اور وہ ایکٹیویٹی یہ ہے، یہ تو سارے الفاظ اس میں موجود تھے، ایک لفظ میں نے آپ کو دے دیا، یہ لفظ ہے اعجاز۔ اعجاز لفظ ہے، لیکن آپ لغت سے کنسلٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں اس کے اعراب کیا ہے۔ آپ نے اس کے درست اعراب ذرا بڑھ کر کے یہاں لکھنا ہوگا اور پھر اس کو توڑ کر کے یہاں پر لکھ کر اس کے اعراب ڈال دینے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کی جاتی ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا اور اس کے ساتھ انفارمیٹیو بھی ہے اور نئی معلومات بھی آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ ایک دفعہ پھر نیچے لکھا ہوا نمبر نوٹ کر لیں، اس پر آپ ہوم ورک بھیجتے ہیں۔ جب ہوم ورک بھیجتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ اتنا محنت، اتنا کام جو کیا وہ بچوں نے ہوم ورک کر کے ہمیں جو ہے ہماری ساری تھکاوٹ دور کر دی۔ شکریہ والسلام، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔